اس قلعہ کی بنیاد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1176 میں رکھی اور بعد میں آنے والے مسلمان حکمرانوں نے اس کی مزید تعمیر کی۔ یہ قلعہ 13ویں صدی سے 19ویں صدی تک تقریباً 700 سال تک مختلف حکمرانوں کی رہائش گاہ رہا۔ جب اس قلعہ کی تعمیر شروع کی گئی تو اس وقت اس جگہ کی اہمیت یہ تھی کہ اس کے ایک طرف پہاڑیاں تھیں جو قدرتی دفاعی حصار مہیا کرتی تھیں، اور قلعے کی جگہ بلندی پر واقع تھی جس سے دشمن کی نقل و حرکت دیکھنے میں سہولت رہتی تھی۔ اسی سبب سے یہ جگہ اونچائی پر تھی۔ بیرونی حملہ آور آسانی سے قلعے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اس سبب سے قلعہ یہاں تعمیر کیا گیا۔ ویسے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس قلعہ کی بنیاد رکھی، لیکن زیادہ کام مملوکی سلطان الناصر محمد نے 14ویں صدی میں کروایا۔ 19ویں صدی میں محمد علی پاشا نے قلعے کی پرانی عمارتوں کو گرا کر نئی تعمیرات کروائیں جو موجودہ عمارت ہے، اور 20ویں صدی میں یہ قلعہ انگریزوں کی فوجی چھاؤنی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد 1983 تک یہ قلعہ مصری فوج کی چھاؤنی رہا۔ 1976 میں یونیسکو نے اس قلعہ کو تاریخی ورثہ قرار دیا۔ یہ قلعہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ شمالی حصہ میں نیشنل ملٹری میوزیم قائم ہے اور جنوبی حصہ میں تاریخی مسجد محمد علی اور دوسری اہم عمارات ہیں۔ جو ہی ہم قلعے میں داخل ہوئے تو سامنے انتہائی خوبصورت مسجد نظر آئی جو مسجد محمد علی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1830 سے 1848 کے درمیان ہوئی۔ مسجد کا ڈیزائن ایک ترکی آرکیٹیکٹ یوسف بشنک نے تیار کیا جو سلطان احمد مسجد سے ملتا جلتا ہے۔ محمد علی پاشا کو اسی مسجد کے سین میں دفن کیا گیا ہے۔ مسجد کو دیکھ کر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم استنبول میں گھوم رہے ہیں، کیونکہ استنبول میں زیادہ تر مساجد دیکھنے میں اسی طرز کی ہیں۔ مسجد دیکھنے کے بعد ہم قلعے کے شمالی حصہ کی طرف آئے۔ یہاں بھی ایک قدیم مسجد بنی ہوئی تھی۔ ہم اس مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ہمارے گائیڈ نے ہمیں بتایا کہ یہ اس مسجد کا نام الناصر محمد مسجد ہے، اور یہ مسجد مملوکی سلطنت میں 1318 میں بنائی گئی۔ مملوکی سلطنت کے زیادہ تر حکمران اسی مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس مسجد کا ڈیزائن پرانی طرز پر بنایا گیا ہے اور اس کے چھت میں گہرے نیلے رنگ کا پتھر لگایا گیا ہے۔ ان پتھروں پر قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ قلعہ کے شمالی حصہ میں 16ویں صدی میں سلیمان پاشا کے نام پر ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے جو ترک طرز تعمیر رکھتی ہے۔ ان مساجد کو دیکھنے کے بعد ہم لوگ قلعہ کے ایک طرف کھلی جگہ پر آ گئے۔ چونکہ قلعہ بلندی پر تھا، لہٰذا جب میں قلعہ کی بیرونی دیوار کے پاس کھڑا ہوا تو قاہرہ شہر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میں کسی بلند عمارت پر کھڑا ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں عمارات نظر آ رہی تھیں اور ان عمارات کے پیچھے دور اہرام مصر بھی دکھائی دے رہے تھے۔ اس لمحے میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ قلعہ بنایا گیا ہوگا اس وقت قاہرہ شہر نہ اس قدر وسیع ہوگا اور نہ ہی یہ بلند عمارات، دور تک کھلی زمین ہی نظر آتی ہوگی، اور اگر بیرونی حملہ آور حملے کے لیے آتے ہوں گے تو اس بلندی سے بآسانی بہت دور سے ہی ان کو دیکھا جا سکتا ہوگا۔ میں نے ازبکستان، ترکی، مصر اور پاکستان میں جو بھی قلعے دیکھے ان میں ایک بات مشترک نظر آئی کہ سب قلعوں کو بلند جگہ پر بنایا جاتا تھا تاکہ بیرونی حملہ آوروں کا دور سے ہی پتہ چل سکے۔ قاہرہ شہر کے اس خوبصورت نظارے کو ہم دوستوں نے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ قلعہ کے شمالی حصہ میں 2-3 قسم کے میوزیم ہیں۔
پرانی گاڑیاں جو مختلف ادوار میں بادشاہوں کے زیر استعمال رہیں وہ بھی یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ اس طرح مصری فوج کے میوزیم میں فوج کے زیر استعمال جو جنگی ساز و سامان رہا ان کو بھی یہاں پر رکھا گیا ہے۔ اس میوزیم کو 1937 عیسوی میں بنایا گیا، لیکن بعد میں 1982 عیسوی اور 1993 عیسوی میں اس میوزیم میں مزید اشیاء رکھی گئیں۔ اس قلعے کے شمالی گیٹ جس کا نام باب العلم ہے، اس کے بالکل ساتھ ہی پولیس میوزیم ہے جہاں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ جب ہم اس قید خانے کو دیکھ رہے تھے تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ ادھر دیکھو، ابھی بھی ایک قیدی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں نے لوہے کی سلاخوں کے قریب ہو کر دیکھا تو علامتی طور پر ایک قیدی کا پتلا بنا کر کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں مشہور سیاسی سفیروں کی تصاویر بھی لگائی گئی ہیں اور پرانے جنگی ہتھیار بھی یہاں رکھے گئے تھے۔ یہاں اس پہلی سٹیم گاڑی کی تصویر بھی تھی جو 1885 عیسوی میں پہلی بار مصر میں انگریزوں کے دور حکومت میں چلائی گئی۔ مختلف ممالک کے قلعے دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ مغل حکمرانوں نے برصغیر میں جو قلعے بنائے وہ ان قلعوں کے مقابلے میں نہایت خوبصورت، پائیدار، بڑے اور شاندار ہیں۔ لاہور کے شاہی قلعے اور قلعہ روتاس کے مقابلے کا قلعہ نہ میں نے ازبکستان میں دیکھا، نہ ترکی اور نہ مصر میں۔ بس فرق یہ ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے ان تاریخی عمارات کو سنبھال کے رکھا ہے اور ان کی صفائی کا خیال رکھا ہے وہ ہمارے ہاں نہیں۔